چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم اپنے بیسکس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے اپنا سلیبس کی ڈویژن دیکھی تھی ایز پر آئی کیپ سلیبس، کہ ہمارا سلیبس جو ہے 3 گریڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جس میں ہمارے پاس گریڈ اے ہے۔ اس گریڈ اے میں 3 چیپٹرز تھے، ایک سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان تھا، دوسرا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تھا، اور تیسرا تھا ہمارے پاس ایتھکس۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایتھکس کی، دیکھتے ہیں چیپٹر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور آسان چیپٹر ہے۔ اس میں سے ایک آدھا تھیوریٹیکل کویسچن جو ہے وہ آپ کو پیپر میں مل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے، کیسے نہیں ہے، کیا کیا اس میں چیز آئے گی، ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایتھکس کو، اور ایتھکس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، بیکوز آپ اپنی اگر پرسنل لائف میں دیکھیں تو پرسنل لائف میں بھی اخلاقیات بڑی اہم ہیں، اور پروفیشنل لائف میں بھی جو آپ کا ایتھکس ہوتے ہیں، جو آپ کا ایتھیکل کنڈکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، اور کیا کچھ آپ فالو کر رہے ہیں، سارا کچھ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری قوم کو اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے، ایتھکس کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی۔ یہ ہمیں کیا کہا جائے، یہ ہمیں بہت سی شدت سے ان چیزوں کی ضرورت ہے، بیکوز مورلی اور ایتھیکلی جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، شدید لیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم ایز سچ لائک وہ کہہ سکتے ہیں اس فیز میں نہیں کہ میں آپ کو پرسنل لائف کے لیکچر دوں، لیکن جو ٹیکسٹ کے لیے ایتھکس کی امپورٹنس ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ ہم یہاں پہ لے کے چلیں گے۔ اب اس میں سے کامن کویسچن جو ہیں پیپر میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جو کامن کویسچن پیپر میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم کیا کریں گے، یہاں پر ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایتھیکل رسپانسبلٹیز کن کن کے لیے ہے اور کیا کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ مطلب ہم بات کریں گے ٹیکس لیجسلیٹر کی، کہ جو لیجسلیٹر ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، جو قانون بنانے والا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر جو ٹیکس ایڈمنسٹریٹر ہے، قانون نافذ کرنے والے، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں وہ دیکھیں گے۔ پھر جو ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، جو ٹیکس کی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے وہ دیکھیں گے، ایتھیکل کیا کمپلائنسز فلفل کرنی پڑیں گی۔ اور اینڈ پہ جا کے جو میرے پاس ٹیکس پیئر ہوگا، کون؟ ٹیکس پیئر، اس کے بارے میں بھی ہم کیا کریں گے، ہر چیز جو ہے وہ ادھر ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 4 ہیں، اور یہ 4 چیزیں ہی ہیں وہ ہم نے یہاں پر لے کے چلنی ہیں۔ اب اس میں سوال ہوتا ہے جی کریمنگ کرنے والی ہے، نہیں کرنے والی، کیسے کرنا ہے؟ تو کریمنگ تو ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس میں سمپل سی بات ہے، جو پڑھاتا جاؤں گا اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنی ورڈنگ میں لکھیں، تو پھر ہم اسے کیا کریں گے، یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکس لیجسلیٹرز کو، جو قانون ساز ادارے ہیں، جہاں پہ قانون بنتے ہیں، جہاں پہ قانون پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے، ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ بیکوز جو لیجسلیٹو آفس ہوتا ہے، جو ہمارا قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، وہ عوامی اعتماد کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، اور عوام نے ان کو اس لیے اپنے نمائندوں کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے عوام کے حق میں فیصلے کریں گے، عوام کے لیے سارے کام کریں گے، اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، اپنے پرسنل گینز کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب جب ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر ان کو پرسنل ڈیوٹیز اور پرسنل کنفلکٹ سے بچانے کے لیے ہم ایک کوڈ آف ایتھکس بناتے ہیں، ہم ایک ضابطہ اخلاق بناتے ہیں، جن کو کیا کرنا پڑتا ہے، ان سب کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو آفیشلز ہوں گے، جو لوگ
ان لیجسلیٹو آفس میں کام کر رہے ہوں گے، سب کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہوگا جس کو فالو کرتے ہوئے ہی وہ کیا بنائیں گے، قانون بنا رہے ہوں گے۔ اور وہ لیجسلیٹر کے لیے ضابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ کیننز آف ٹیکسیشن، کہ بیکاز جو لیجسلیٹر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹیکس کے رولز بنانے ہیں، ایک ٹیکس کا قانون بنانا ہے۔ تو ایک اچھا سسٹم وہ ہوتا ہے جو ان کیننز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، ان قوانین پہ، جو ان کیننز پہ جو چیز بیس کرے گا، جو ان اصولوں میں بیس کرے گا، اسے ہم کیا کہیں گے، ایک اچھا سسٹم مان رہے ہوں گے۔ اور یہ کیننز کون کون سے ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے بار ایکوٹی کی۔ ایکوٹی کہتا ہے کہ آپ نے سب سے ٹیکس لینا ہے، لیکن آپ نے ایکوٹیبل جو ہے وہ ٹیکس لینا ہے۔ ایکوٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کی انکم زیادہ ہے، جو بندہ زیادہ کما رہا ہے، اس سے ٹیکس بھی آپ کیا لیں، اس سے ٹیکس بھی آپ زیادہ کلیکٹ کریں، اور جو بندہ کم کما رہا ہے، جس بندے کی انکم وغیرہ جو ہیں وہ ریڈیوس ہیں، آپ نے اس کے اوپر بھی کیا کرنا ہے، ٹیکس کم لینا ہے۔ لیکن لینا سب سے ہے، ٹیکس جو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے وہ لینا آپ نے سب سے ہی ہے، لیکن آپ نے ان کی پیئنگ کیپیسٹی کے مطابق لینا، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، ٹیکس آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے کلیکٹ کرنا ہے۔ پھر اگلا ہے کینن آف سرٹینٹی، کہ آپ جب ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے ٹیکس کو وصول کرنا ہے، آپ جاتے ہیں اٹھ کے ٹیکس پیئر کے پاس کہ جی ٹیکس پے کرو۔ ٹیکس پیئر اس وقت ٹیکس پے کرے گا جب وہ سرٹن ہوگا تمام میٹرز کے اوپر جو ہم کیا کر رہے ہیں، کیری کر رہے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہو کہ ٹیکس کیلکولیٹ کیسے ہوا ہے، لائبلٹیز کیسے کیلکولیٹ ہوئے ہیں، کون سے رولز اپلائی ہوئے ہیں، یہ میکنزم ہے کیا، سسٹم ہے کیا، ٹیکس میرا کیسے آیا ہے، کیسے پے ہو رہا ہے۔ تو یہ سرٹینٹی ہونی چاہیے، اگر سرٹینٹی کسی بھی لاء میں ہوگی، لوگ ایزیلی جا کے ٹیکس پے کر دیں گے۔ اگر سرٹینٹی نہ ہو، مطلب ایک بندہ ہے جو لاہور سے اٹھتا ہے اور اس نے جانا ہوتا ہے اسلام آباد، اور اس کو نہیں پتہ کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر کتنا ٹول ٹیکس مجھے پے کرنا پڑے گا، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک گاڑی جاتی ہے، کبھی اس سے 1000 روپے لے لیتے ہیں، کبھی اس سے 1200 لے لیتے ہیں، کبھی اس سے ٹیکس لیتے نہیں۔ اگر سرٹینٹی نہیں ہے تو نیا بندہ کبھی بھی ٹیکس پے نہیں کرے گا۔ تو اچھا کینن کیا سسٹم کیا ہوتا ہے جس میں سرٹینٹی ہو، ہر بندے کو پتہ ہو کہ بھائی میں اتنا ٹیکس پے کر رہا ہوں اور اس طرح سے میرا ٹیکس جو ہے وہ سارا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کینن آف کنوینئنس، کہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے ٹیکس پیئر کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کنوینئنٹ کرنی ہیں، اس کے لیے کیا کرنی ہے، چیزیں جو ہیں وہ آپ نے آسان کرنی ہیں۔ آپ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ ٹیکس پے کرو، وہ ٹائم نکالتا ہے، ٹیکس پے کرنے جاتا ہے، تو اس کو ٹیکس پے کرنا ٹیکس پیئر فرینڈلی لگنا چاہیے۔ انوائرمنٹ، سسٹم، آفیشلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرے، اس کے لیے ٹائم آف پیمنٹ، موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہم اس کو ٹیکس کو بہتر طور پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کروا سکیں۔ اگر ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ذلیل کر رہی ہے، آپ گرمیوں میں جاتے ہیں ٹیکس پے کرنے، لائنوں میں لگے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام تک باری نہیں آتی، تو لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر وہ ٹیکس کا نظام آسان کر دے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ لاگ ان کریں، آن لائن پیمنٹ کر دیں، آپ کو بھاگ جانا پڑے، ڈاکومنٹیشن اتنی کرنی پڑے، یہ ٹیکس کی پیمنٹ وغیرہ ہو جائے، تو وہاں پہ ٹیکس جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اس کا سسٹم وہی ہے جہاں پہ کنوینئنس ہو ٹیکس پیئر کے لیے۔ جتنا آپ ٹیکس پیئر کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اتنا ہی اس کو اس سسٹم سے کیا ہوگا، پیار ہوگا۔ جتنا اس کو اس سسٹم سے پیار ہوگا، وہ اتنا ہی ہنس کے کیا کرے گا، اپنا ٹیکس جو ہے پے کر رہا ہوگا۔ پھر ہے کینن آف اکانومی۔ ابھی کینن آف اکانومی جو ہے اس کو ہم 2 ویز میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہم ڈسکس کریں گے بائی دا کنٹری، اور دوسرا ہم ڈسکس کریں گے ود دا ٹیکس پیئر۔ دیکھیں، کنٹری کی بات کریں تو سمپل سی بات ہے کہ بھائی جان، آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یور کلیکشن مسٹ بی گریٹر دین یور ایکسپینسز۔ وہ نہ ہو کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں 1200 روپے کا اور خرچہ ہو جائے آپ کا 1500 روپے کا، تو کہیے بھائی کیا ثواب، کون سا تم نے یہ احسان کیا ہمارے اوپر، ایکسپینسز زیادہ ہے، کلیکشن کم ہے۔ بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اکنامیکل ہونا چاہیے کہ خرچہ آپ کا 100-200 کا ہو اور کلیکشن جو ہے وہ آپ کی 500 کی ہو جائے، 1000 کی ہو جائے۔ جہاں کلیکشن آپ کی زیادہ ہو رہی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کینن آف اکانومی۔ یا ان سیکنڈ وے، ٹیکس پیئر کے لیے بھی ٹیکس جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے۔ اگر ایک ٹیکس پیئر ہے، اس کی 1,00,000 روپیہ انکم ہے اور آپ اس کی انکم کے اوپر 40% ٹیکس لے جاتے ہیں،
کہ بھائی میں اپنی انکم بند کروں، میں بھوکا مر جاؤں گا، آپ کو ٹیکس پے نہیں کروں گا. تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. بزنسز کے لیے، کاروبار کے لیے کیا ہونا چاہیے، اکنامکل ہونا چاہیے، تاکہ ان کو ٹیکس پے کرتے ہوئے ٹیکس اتنا مہنگا بھی فیل نہ ہو کہ وہ ٹیکس پے کرنا ہی چھوڑ دیں. یہ بھی ہے. یہ ہمارے جو 4 پہلے ہیں، یہ تو ہمارے بیسکس کینن آف ٹیکسیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے پاس کینن آف پروڈکٹیوٹی. اب پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ اب کینن آف پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ ملک میں ٹیکسز جو ہیں وہ تعداد میں کم ہونے چاہیے اور اس کی جو امپیکٹ ہے زیادہ ہونا چاہیے. اب چند ایک ٹیکسز لگا کے ٹیکس زیادہ جو ہے وہ کلیکٹ کر لو، نہ کہ آپ وہ تحاشا ٹیکسز لگا دو اور چھوٹے چھوٹے ٹیکسز جو ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک پینک کریٹ کیا کہ ہمیں یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. بے شک وہ نمبر آف ٹیکسز زیادہ پے کر رہے ہیں بٹ امپیکٹ کم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نمبر آف ٹیکسز کم کر دیں، امپیکٹ زیادہ کر دیں، تو یہ پروڈکٹیو رہتا ہے. انسان کو تو یہ ہاں میں نے ایک ہی ٹیکس پے کی ہے. اگر آپ کے ملٹیپل ٹیکس ہوں گے تو جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی کیا رہے گا، کنفیوز رہے گا، اور وہ بھی ٹیکسز وغیرہ میں پے نہیں کر رہا ہوگا. اس کے بعد ہے کینن آف الاسٹیسٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹیکسز وغیرہ ہم امپوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، وہ الاسٹک ان نیچر ہونے چاہیے. مطلب گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ٹیکس انکریز بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ٹیکس انکریز بھی ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ہمارا ڈکریز بھی ہو سکتا ہے. مطلب الاسٹک ہے. گورنمنٹ کو اگر ریونیو ریز کرنا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ بھائی آج اگر ٹیکس کا ریٹ 18% ہے، پیسے چاہیے، میں 20 کر سکتی ہوں. گورنمنٹ کو پتا یار اب ٹھیک ہے، کلیکشن ٹھیک ہو رہی ہے، خرچے کم ہے، 20 سے کم 18 بھی کر سکتی ہے. تو یہ الاسٹیسٹی ہی ہوتی ہے. پھر ہے کینن آف فلیکسیبلٹی. اکثر الاسٹیسٹی کو فلیکسیبلٹی سے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے. فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا چینج ہے. الاسٹیسٹی میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریٹس وغیرہ کو چینج کرتی ہے اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے. فلیکسیبلٹی میں کیا ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی میں کہتا ہے کہ جی فلیکسیبل سسٹم یہ ہے کہ آپ جب چاہیں آپ کسی بھی ایریا کو، کسی بھی سیکٹر کو کیا کر سکتے ہیں، ٹیکس کر سکتے ہیں. آپ میں گرو کرنے کا، آپ میں ان ٹیکسڈ ایریا کو ٹیکسڈ کرنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ اپنی ٹیکس بیس جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مطلب ہے آپ نئے ٹیکس پیئرس بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھے. ٹیکس بیس بڑھے گی تو آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہوگا، انکریز ہو رہا ہوگا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کینن آف سمپلسٹی، کہ ٹیکسیشن سسٹم جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، سمپل ہونے چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. اتنا ٹیکنیکل پروسیس نہ ہو کہ جی یہ کریں وہ کریں. ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہو، سمپل سا پروسیس ہو، تاکہ ٹیکس پیئر اور ایک لے مین کو بھی سمجھ میں آئے کہ بھائی میں ٹیکسز اس طرح پے کر رہا ہوں، یہ میرا پورٹل ہے، یہاں پہ لاگ ان کرنا ہے، یہ چیزیں فل کرنی ہے، اور میرا ٹیکس جو ہے پے ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ایک سورس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا کہ جی ٹھیک ہے جی اگر سیلریڈ بندے پکڑ لیں ہم تمام ٹیکس سیلریڈ بندوں سے ہی لے رہے ہیں، نہ، بلکہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈفرینٹ سورسز ہونے چاہیے. جو آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیکس اپنے مختلف سورسز سے کلیکٹ کریں. آپ انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ بینکنگ سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، امپورٹرز کو، ایکسپورٹر کو، آپ ہر ایک شعبہ زندگی کو اگر اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ہوگی. جو ڈائیورسیفیکیشن ہوگی وہ بہتر ہوگا. پھر ایک ہی سسٹم پر ریلائی نہیں کرنا کہ جی ہم اپنے ملک میں ڈائریکٹ ٹیکس ہی لیں گے، ہم اپنے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکس ہی لیں گے. ہم ملٹیپل ٹائپس آف ٹیکسز کو استعمال کریں گے مکس موڈ میں، تاکہ آپ کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ کیا ہو، بہتر ہو رہا ہو. تو یہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے قانون بنانے ہوتے ہیں، وہ ان کیننس کی بیسس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے قوانین جو ہے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ہوگا ایک اچھا سسٹم، وہ ان کیننس کے اوپر کیا کر رہا ہوگا، بیس کر رہا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی کیننس آف ٹیکسیشن، جس کی بنیاد پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ایتھکس فار ٹیکس پریکٹیشنر. مطلب وہ لوگ جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، لائرز ہو گئے، جتنے بھی ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں
جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے ایتھکس رسپانسبلٹیز جو ان کو فالو کرنی پڑے گی. دیکھیں ان کے لیے جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے، جو اس کے ہمارے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، ان کو فالو کرنا لازمی ہے. اب وہ 5 فنڈامنٹل پرنسپلز کون سے ہیں؟ IP PCO. اب آئی سے کیا بنے گا؟ انٹیگریٹی. کہ جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے اس کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنے تمام بزنس ریلیشن میں پروفیشنلی بیہیو کرنا چاہیے، ایماندار ہو، 2 نمبر آدمی نہ ہو، لا کو پراپرلی فالو کرے، اور جو اس کو کلائنٹ پیسے دے ٹیکس جمع کروانے کے، وہ ٹیکس جمع کروانے کے لیے ہی استعمال کرے، نہ کہ کلائنٹ سے پیسے زیادہ لے لے اور ٹیکس کم جمع کرائے اور فراڈ وغیرہ کر رہے ہو، یہ نہ ہو. اس کے بعد ہے کہ کیا اس کے پاس ہو آبجیکٹیوٹی ہو، مطلب بائس نہ ہو، کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، انڈیو انفلوئنس نہ لے جس کی وجہ سے اپنے وہ پروفیشنل ججمنٹس کو یا بزنس ججمنٹس کو اوور رائڈ کر رہا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تھرڈ ہے اس میں کیا کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے، کہ ایک ٹیکس پریکٹیشنر کبھی بھی دوسرے ٹیکس پیئر کی انفارمیشن کسی دوسرے بندے کو نہیں دے گا. وہ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشنز کیا رکھے، سیکرٹ رکھے، کانفیڈینشیل رکھے، ان کا ڈیٹا، ان کی انفارمیشن کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کرے. ہاں اگر کورٹ ہے، کورٹ نے بلایا ہے اور میٹر کورٹ کا ہے، وہاں کورٹ مانگتی ہے تو وہاں دیا جا سکتا ہے. ادر دین کورٹ آپ اپنے کلائنٹ کی کبھی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیا کہ اس کو پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اب پروفیشنل کمپیٹنسی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پروفیشنل نالج جو ہے اور جو اسکل ہے وہ اس لیول کے ہو کہ وہ کمپیٹنٹ سروسز پرووائڈ کر سکے. اس کی نالج اور اس کی سکلز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اس کو ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے، ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایک بندہ ہے اور اس نے 2020 کا ٹیکس پڑھا ہوا ہے، بعد میں اس نے کبھی ٹیکس کو اپنا اپڈیٹ نہیں کیا اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے میں آپ کو ریٹرن فائل کر دیتا ہوں، تو وہ کبھی بھی پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہوگا نہیں. لاس چینج ہوئے ہیں، رولز چینج ہوئے ہیں، کیا ایڈیشن ہوئی ہے، کیا ڈیلیشن ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. پروفیشنلی آپ کو بھی نالج کو کیا رکھنا ہے؟ اپ گریڈ رکھنا ہے، تبھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور اینڈ پہ ہے پروفیشنلی بیہیویئر، کہ جو بھی پریکٹیشنر ہوگا اس کو تمام لاس، نہ کہ صرف اپنے بلکہ دوسرے بھی لاس کو کیا کرنا پڑے گا، تمام ریگولیشنز کو جو ہے فالو کرنا پڑے گا. وہ تمام ایکشنز کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نگیٹ کرنا پڑے گا جو اس کے پروفیشنز کو ڈسکریڈٹ کرے. جو آئی کیپ نے کوڈ آف ایتھکس دیے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایک نارمل کوڈ آف ایتھکس ہیں، ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو فالو کرنا پڑے گا. لوگوں سے کرٹیسی سے بیہیو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہاں میں تمہارا کام جانتا ہوں اب دیکھتے رہا میں کرتا گیا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ یہ جو 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں یہ ایک ٹیکس پیئر کو کیا کرنے چاہیے؟ فالو کرنے چاہیے. اب ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے پاس ٹیکس ایڈمنسٹریٹر ہیں یا ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں، ہم نے ان کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا پاورز ہیں اور کیا ان کی پاورز کے فائدے اور نقصانات ہیں، اور ان کی پاورز کے ساتھ کون کون سے تھریٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ان تھریٹ سے بچنے کے لیے کون کون سے سیف گارڈز جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. سارا کچھ دیکھنا ہے. Now basically we are talking about FBR جو ہمارا ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے ڈپارٹمنٹ. وہ دیکھیں جو ہمارا لیجسلیٹو باڈی ہے دیٹ از اے پارلیمنٹ، انہوں نے قانون پاس کرنا ہے جی ٹیکس لگا دو، دیٹس اٹ. اب ٹیکس لگانے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ کھڑا کیا جس کا نام FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ساری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ FBR نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا، کیسے نہیں کرنا، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا. سارا کچھ جو ہے وہ ہم کس میں دیکھ رہے ہوں گے؟ اس ایڈمنسٹریٹر کے. تو اگر ہم بات کریں ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کی تو ان کے پاس پاورز ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ ویریس ٹائپ آف ٹیکس لاس کی مانیٹرنگ دیکھ رہے ہیں، کیسے ہونی ہے کیسے نہیں ہونی، ایڈمنسٹریشن دیکھ رہے ہیں کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح لگانا ہے، یا اس کا سٹاف جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں. ان کے پاس سب سے بڑی پاور ہے کہ انہوں نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، ٹیکس لگانا ہے، آپ پہ لگانا ہے، میرے پہ لگانا ہے، اس پہ لگانا ہے.
کیا کرنا ہے، انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. ان کے پاس پاور ہے کہ یہ آپ کے ٹیکس کرنے کے جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کا میتھڈ ہے اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کس طرح اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں، میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کیا ہوگا، ٹیکس ایئر کیا ہوگا، یہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کا ٹیکس کی اسیسمنٹ یہ کریں گے، صحیح ہے، غلط ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس کی بیسس کے اوپر آپ کے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں، آپ کی انوینٹری اٹیچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نان کمپلائنس کی، آپ کی پراپرٹیز تک سیز کرنے کی پاور ہے. تو یہاں تک کی پاور ان کے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہے. جب انسان کے پاس پاور ہوتی ہے نا تو مس یوز آف پاور بھی یہاں پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پاور ہو تو آپ سب کچھ وہ کریں گے جو کبھی بھی آپ نے سوچا ہو. تو جس کے پاس طاقت ہے نا اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، ہر چیز ہے. وہ ایک بہت مشہور، وہ ایک وہ بھی ہے گیم آف تھرونز کا نا ایک سین ہے جس میں وہ کہتا ہے نالج از پاور. تو وہ کہتے ہیں نہیں، نالج از ناٹ اے پاور. جو ریئل پاور ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے. تو جہاں پہ آپ کے پاس پاور ہے وہاں پہ اس پاور کا اگر آپ بندے کے پتر بن کے استعمال کریں گے تو یوز ہوگا، بٹ آپ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے تو مس یوز ہوگا. اور جہاں پہ بھی ان پاورز کا یہاں مینشنڈ ہے اگر ان کا مس یوز ہوگا تو ٹیکس پیئر کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. کیا بھائی، اس کو اس کی پراپرٹی کا نقصان کروا سکتے ہو، اس کو اس کی انکم کا نقصان جو ہے وہ کروا سکتے ہو، آپ اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے سیز کروا سکتے ہو، اس کی انکم بند کروا سکتے ہو، کچھ نہیں تو اس کو جیل کرا سکتے ہو، اس کو قید ہو سکتی ہے. یہاں تک کی جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنی پاورز کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو جس بندے کے خلاف آپ پڑ گئے ہیں پیچھے تو آپ بیسک جو ہیومن رائٹس ہوں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، چکیں گے، اندر کریں گے. کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی، آپ نے کر دی اندر کر دے. کیوں؟ بیکاز آپ کے پاس پاور تھی. تو یہ مس یوز آف پاور سے آپ کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اچیو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ ایگزامپل پرفیکٹ آ رہی ہے، دیٹ از کہ اگر آپ کے پاس پاورز ہیں تو آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جیسے مسٹر ظاہر از رننگ اے ٹیکسٹائل یونٹ اینڈ ٹیکس اماؤنٹنگ ٹو ₹5 million از اسیسڈ اگینسٹ ہم. اب ظاہر صاحب ہیں جی، ان کے پاس ایک ٹیکسٹائل یونٹ بنا رہے ہیں اور ان کو ٹیکس کا نوٹس آگے 5 ملین پے کرنا ہے. حالانکہ اس وقت اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 10 ملین بڑے ہوئے ہیں اور یہ اس نے اپنے ایکسپورٹ آرڈر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ آرڈر فلفل نہیں کرتا، ایک تو اس سے کسٹمر جو ہیں وہ لوز ہو جائیں گے، دوسرا اس کا بزنس سفر کرے گا اور مشکل ہو جائے گا. اب یہ کرٹیکل سچویشن ہے اور ایف بی آئی نے نوٹس بھیج دیا ہوا ہے. اب ایف بی آئی کے پاس پاور ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں دو، ہمیں نہیں پتا بھائی پیسے نکالو. یہاں وہ جسٹس کے اوپر، انصاف کے اوپر کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ ایسا کرو، آپ ابھی ہمیں قسطوں میں پیمنٹ کر دو، کاروبار کر لو. اگر یہاں پہ ایف بی آر اپنی ضد پہ اڑ جائے نہیں ہمیں تو ٹیکس چاہیے، کیا ہوگا؟ اگلے بندے کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، ٹیکس تو مل جائے گا بٹ فیوچر میں آپ کو چیزیں نہیں مل رہا ہوگا. تو یہاں پہ سٹاف کو الاؤ ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایتھیکلی چلنا ہوگا، دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کس طرح سے چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو مینیج جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ یہ پاورز ہیں، جہاں پہ یہ مس یوز آف پاورز ہیں نا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ بنیادیں ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ سارا کام کر رہا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو بینیفٹ بھی ہو، ٹیکس پیئر کا نقصان بھی نہ ہو، ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کی پاور کی مس یوز بھی نہ ہو، پاورز کو وہ صحیح طریقے سے استعمال بھی کرے، حکومت کا نقصان بھی نہ ہو. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان پلرز کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، بیس ہونی چاہیے. پہلا ہے فیئرنیس. فیئرنیس ڈزنٹ مین کہ فیئر اینڈ لولی کی بات کروں، وی آر لائک اٹ مینس کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ منصفانہ ہوں، نیوٹرل ہوں، امپارشل ہوں. بیکاز اگر وہ نیوٹرل ہوں گے تو وہ ہر ایک کو کیا کریں گے، جو ہے فیئرلی ٹریٹ کریں گے. کسی رنگ، نسل، ذات، صوبے، شہریت، مذہبیت یا سیاسی وابستگی، کسی اس تعصب سے نہ دیکھے، ہر ایک کو کیا کریں، ایکولی ٹریٹ کر رہا ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی یو آر بلانگنگ فرام لاہور تو ٹھیک ہے تمہیں ہم پریویلیج دیتے ہیں، یو آر بلانگنگ فرام ملتان تو آ جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دے ٹریٹ ایوری ون ود دا سیم تھنگ، ود سیم پالیسیز. کبھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر ہے جی ٹرانسپیرنسی، کہ جو میکانزم ہے، جو نظام ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا دکھنا بھی چاہیے. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اگر انصاف دے رہے ہیں تو لگے بھائی انصاف ہو رہا ہے.
بلا کے 6 گھنٹے واپس نہ آ رہے ہیں اور بعد میں کہ سوری غلطی ہوگی، ایسے نہیں. تو جو پروسیڈنگز ہیں، جو کارروائی ہو رہی ہیں، دیٹ مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ. پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو رونگ ڈوورز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، ان کا احتساب کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، نیپوٹزم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور میل ایڈمنسٹریشن، بد انتظامی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. اٹ از ناٹ کرپشن، اٹ از ناٹ نیپوٹزم، میل ایڈمنسٹریشن. کام نہ کرنا یا کام کا نہ کرنا آتا ہوگا اور آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے جس کے آپ مجاز ہی نہیں تھے، یہ چیز تباہ کرتی ہے ہماری قوم میں اور ہمارے یہاں پہ، کہ ہمیں چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرنا آتا، اور ہم نے اگلے بندے کو پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ پکڑا دیا، پورے کا پورا صوبہ پکڑا دیا یا پورے کا پورا ملک پکڑا دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ تباہیاں ہی اتار رہا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اوائڈ کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے ایکوٹی. ایکوٹی کیا ہے کہ بھائی آپ نے تمام ٹیکس پیئرز کو جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ نے سملر ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اگر بزنس کلاس ہے، بزنس مین ہے، وہ آتے ہیں جی السلام علیکم سر کیسے ہیں سر، آئیں، چیئر صاف کر رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان کو پریفریبل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کو ریلیکس کیا ہوا ہے، اور جو سیلری کلاس ان کو رگڑا لگا رہے ہیں، ان کو پینجا لگا رہے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. اب آسان یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے نا وہ بڑی ٹیکس کے نرگے میں آ جاتی ہے. کیوں؟ ہم نے لاز ہی ایسے بنا دیے ہوئے ہیں کہ جب سیلری پے ہوتی ہے تو اس پہ ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے. اگر ٹیکس ود ہیلڈ نہ ہو تو جو امپلائر ہے وہ اس سیلری کو اپنا ایکسپینس نہیں کلیم کر سکتا. تو ہم نے جو کلاس ہے ہمارے سیلری، اس کو ہم نے ایک سکنجے میں پکڑا ہوا ہے کہ ہم ان سے ٹیکس نکال دیتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ ہم ان سے ہی ٹیکس نکالتے جائیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ فری ہو جائیں. نہیں، ہمیں ریشنل ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ بھائی ان سے بھی ٹیکس لینا ہے، ان سے بھی ٹیکس لینا ہے، اور ان سے بھی ٹیکس لینا ہے. تو یہ پلرز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. فیئرنیس ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور ایکوٹی ہو. ایک اچھے سسٹم کے، ایک اچھے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان پیئرس کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بیس کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ جب یہ جو ہیں 4 پلرز، فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکوٹی، جب آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ کچھ ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ کیا کرنے پڑتے ہیں آپ کو؟ فیس جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں بھائی؟ کرپشن ہے، سب سے بڑا ایشو ہے. کیا؟ کرپشن. پھر سیکریسی، جسے کہتے ہیں کہ آپ راز نہیں رکھتے، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ ہر ایک سے شیئر کر رہے ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، انکنسسٹنسی ان ایپلیکیشن آف لا ہے، لیک آف اٹانومی ہے، خود مختاری نہیں ہے، جو کیسا مان لیتے ہیں، پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، گفٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا ڈسکریشن ہے، امتیازی سلوک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ ساتھ ملا کے ٹیکس چوری کر لیتے ہیں، کرپشن کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ آپ کا مخالف ہے، اور آپ کو پتہ 2 بزنس مین ہیں، آپ ایک کا ڈیٹا پکڑتے ہیں، دوسرے کو لیک کر دیتے ہیں، نقصان ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں آپ کے، آپ 2 بزنس مین سیم کاروبار کر رہے ہیں، آپ اسے کسی اور لا کے تحت ریلیف دے رہے ہیں، اس پہ وہ لا کی اپلیکیشن نہیں کرتے. آپ کے پاس آپ کی خود مختاری نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے کوئی جو کہتا ہے آپ مان لیتے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس ہو رہے ہیں، جب جس کی آتی ہے حکومت چڑھتے سے کو سلام کر دیتے ہیں. جس پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس کے حق میں شروع ہو گئے، اور اس کے مخالفین کے اوپر یہ کیس پہ کیس بنا رہے ہیں، جھوٹے سچے، اور ان کا تمام ڈیٹا لیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گفٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ سارے آتا ہے. ڈسکریشن جو ہے، آپ نے امتیاز نہیں کر رہے، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا. تو یہ سارے آپ کو ایشوز جو ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ان ایشوز کو، ٹھیک ہے، کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے اوپن پلاننگ ہو، اوپن پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو، اوپن رولز ہوں، جو کیس چل رہا ہے اس کی فائنڈنگ جو ہے پبلک کو پتہ ہو، ریزننگ، پریسیڈنٹ سارے جو ہیں وہ اوپن ہوں، اور ہمارے جو انفارمل پروسیجرز ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ فیئر ہونے چاہیے. اگر آپ انہیں فالو کر رہے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. اب جو ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں نا، ان کی رسپانسبلٹیز کی ہیں. نمبر 1، دے شوڈ بی امپارشل، فیئر ہوں، نیوٹرل ہوں،
جو لا کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے کیا ہوں، کنسسٹنٹ ہوں، آپ کی ذات کیا ہے، اکنامک سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کو اگنور کریں کہ یار مڑا آدمی ہے ریلیف دے دیتے ہیں، یہ امیر آدمی ہے اس سے بنا کر رکھتے ہیں، اس کو ہم ٹیکس معاف کر دیں گے بعد میں اس سے بینیفٹ لیں گے، یہ نہ ہو۔ آپ بالکل نیوٹرل ہیں۔ آپ اگر نیوٹرل ہیں نا تو آپ معاشرے میں انصاف کر پائیں گے۔ اگر آپ ہلکے سے بائسڈ ہوئے نا آپ کبھی بھی انصاف نہیں کر پائیں گے، تو نیوٹرل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایفیشینٹ اور کوالٹی سروسز ہر ایک سٹیک ہولڈر کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ بزنس مین آئے آپ اس کو بڑا پریفریبل ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، اور جو سیلریڈ بندہ ہے آپ اس کو رگڑ رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ جو لا ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کریں۔ ہر بندے کو جو کریڈٹ ہے، جو ایگزیمشنز ہیں وہ کیا دیں آپ، جو ریلیونٹ ہے وہ دے رہے ہو۔ جو بندہ کسی ٹیکس کریڈٹ کو ڈیزرو ہی نہیں کر رہا یا اس کی کوئی انکم ایگزیمپٹ ہے ہی نہیں، زبردستی ایگزیمپٹ نہیں کرنی۔ آپ نے تمام میئرز جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں، ٹائملی بیسس پہ لینے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے، جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو اور لوور آف کاسٹ پہ ہو، نہ خرچہ اتنا ہو اور گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہو۔ پانچویں رسپانسبلٹی ہے کہ جی ریفنڈس جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، ٹائملی بیسس پہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ چھٹی رسپانسبلٹی ہے اونیسٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، حکومت کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، تاکہ ٹیکس پیئر کو بھی آپ پہ یقین ہو کہ میں ٹیکس صحیح ہاتھوں میں دے رہا ہوں، حکومت کو بھی آپ پہ یقین ہو کہ جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ چوری جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ پھر اوائڈ پارٹیسپیشن ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سیاسی سرگرمی ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا۔ سرکاری ملازمت میں آپ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں آ سکتے، آپ اپنے ووٹ وغیرہ دیں ٹھیک ہے، بٹ یو کانٹ بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل کیمپین۔ آپ کا رائٹ ہے آپ جا کے ووٹ دیں، بٹ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کروانا ہوتا۔ پھر ٹیکس پیئرس کو ان کے رائٹس، ان کے اوبلیگیشنس کیا ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا کہ تم ٹیکس پے کرو گے تمہیں یہ ہم دیں گے، تم نہیں پے کرو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ ٹیکس پیئر کے رائٹس کیا ہیں، اس کے حقوق کیا حاصل ہیں وہ بتانا ان کا فرض ہے۔ آج کل نا بڑا ایک سوشل میڈیا کے اوپر نا طوفان بدتمیزی جو ہے، یہ ریاست نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم کیوں ٹیکس پے کریں؟ بھائی ریاست نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو اس لیے وہ کہتے ہیں ٹیکس پے کرے۔ ریاست آپ کو کھلا رہی ہے، پیدا کیا کہہ رہے ہیں پال رہی ہے، آپ سے پیسے لے کے چل رہی ہے۔ ریاست کا کاروبار نہیں ہوتا، آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو انفارمیشن جو ہے آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے ٹیکس پیئر کی، وہ ہائیسٹ لیول آف سیکریسی پہ مینٹین کرنی چاہیے، اس انفارمیشن کا بریچ نہیں کرنا چاہیے۔ لائک اٹ کانٹ بی لائک دیٹ کہ جی آپ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے محبوب قائد کی حکومت آ گئی ہے اور آپ اپنے محبوب قائد کے بدترین دشمنوں کے ڈیٹا جو ہے، پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرنا شروع کر دیں۔ یا بھی ریسنٹ ہوا تھا جو ہمارے ایک ایکس آرمی چیف تھے، جب وہ جیسے ہی ایکس ہوئے ہیں جس دن اس کے چند عرصے بعد ان کی فیملی کے ٹیکس ڈیٹیلز جو ہیں پبلک کر دی گئی۔ دیٹ از دا بریچ آف دا پرائیویسی جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، یا جو اس کے افراد ہیں ان کو گفٹس نہیں لینے چاہیے، مطلب یہ کام کر دو گفٹ مل جائے گا، یہ کام نہ کرو گفٹ نہیں ملے گا، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو لینی چاہیے۔ دیکھیں ویسے یہ گفٹ کی بات تو ہمارے اسلام میں بھی ہے، مجھے واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحابی کے دور کا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور کا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا تھا، مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا، بٹ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا، اگر غلطی ہو تو معذرت چاہوں گا، کہ وہ ایک صحابی کو کسی جگہ کا گورنر یا آئی گیس قاصد جو ہے وہ بنا کے جو ہے بھیجا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کو تحفے تحائف ملے ہوئے تھے، تو وہ تحفے سارے واپس کرنے کا کہا گیا تھا، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ سارے تحفے جو ہیں تمہیں نہیں ملے، یہ تمہارے عہدے کو ملے ہیں۔ اگر وہ بندہ وہ صحابی وہ اس رول پہ نہ ہوتا، وہ اس اتھارٹی پہ نہ ہوتا، تو اس کو وہ تحفے تحائف نہیں ملنے تھے۔ تو یہ جو آپ کو گفٹس مل رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ناٹ فار یو، دیٹ از فار یور اسٹیٹس، آپ کی اتھارٹی کو۔ اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو تو آپ کا سگا بھائی سلام نہ کرے، آپ کو کوئی محلے میں کوئی منہ نہ لگائے، آپ افطاری کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی سیکنڈ ٹائم کھجور نہ دیں، گھر میں پانی مانگے آپ کو پانی کا گلاس نہ دے۔ تو یہ تحفے کون دے رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو گفٹ دیں گے تو آپ سے کام جو ہے کروا رہے ہوں گے،
تو یہ گفٹس وغیرہ نہیں لینے چاہیے. تو یہ ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز کی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, ریڈ آؤٹ کرنا ہے, کوئی 5 سے 6 جو آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں گی وہی کیا کرنی ہے آپ نے لکھنی ہونی ہے. تو ٹیکس پیئر کے جو ایتھکس ہیں نا وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں کہ سوال یہ ہے ٹیکس ہم نے کیوں پے کرنا ہے. آپ کا سوال ہے جی کوئی فار ایگزامپل سعد ہے, سعد نے ٹیکس کیوں پے کرنا ہے. کوئی رضوی ہے, ٹیکس کیوں پے کرنا ہے, ہم تو نہیں پے کریں گے. بھائی ایسے نہیں, پے تو کرنا پڑے گا. کچھ ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ مورالٹی ہے ٹیکس کمپلائنس کی, کہ 3 طرح کی اپروچز ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. پہلی اپروچ ہے ڈیونٹالوجی. جو ڈیونٹالوجی والے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکس جو ہے نا یہ ڈیوٹی ہے, یہ قومی فریضہ ہے, چاہے رو چاہے پٹو, ٹیکس جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے ہر حالت میں پے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ اپروچ, دیٹ از یوٹیلیٹیرین اپروچ. یہ اپروچ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں یوٹیلیٹی کیا مل رہی ہے آپ کو, ہیپینس کیا مل رہی ہے, کیا سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, کیا آپ کے ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, کیا عوام سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ اگر ہو رہی ہے نا ٹیکس پے کرو. تو ہم نیکی کریں گے, کیوں؟ بیکاز یہاں پہ میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, میں کسی کو ٹیکس دوں گا, گورنمنٹ استعمال کرے گی, اس سے دوسرا بندہ فائدہ ہوگا لے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا, وہ کمائے گا, آگے جائے گا. تو ایک پراپر ہم نا ایک نیکی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پھیلا رہے ہوں گے. تو یہ 3 اپروچز ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں ٹیکس پے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو کیا کہتے ہیں پڑھی لکھی اسٹیٹس ہیں جس میں ویلفیئر اسٹیٹس آتی ہیں, یورپین اسٹیٹ ہو گیا, کینیڈا وغیرہ ہو گیا, وہاں کا ٹیکس پیئر بھائی وہ ڈیونٹولوجی کے بلیور ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکس پے کرنا ہی کرنا ہے, ہمارا مذہبی فریضہ ہے. وہ ان کے وہاں یہاں تک ہے اپنی انکم کا اپ ٹو 60% ٹیکس دے دیتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو, اور ماتھے پہ ان کے شکن نہیں آتی. اب وہ اسٹیٹ لگاتی بھی ہے, وہ لگاتی ہے اور نظر آتا ہے کیوں, وہاں پہ عوام تھوڑی ہے, ایریا زیادہ ہے. یہاں پہ ہمارے ملک میں کیا ہے, ٹیکس کم آتا ہے, عوام زیادہ ہے, وہ لگا لگا کے تھک بھی جائے نا, عوام کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ بیکاز ایریا بہت ہے, عوام بہت ہے, بٹ پھر بھی کر رہے ہیں. تو یہ 3 اپروچز ہیں ہمارے پاس, دیٹ از یوٹیلیٹیرین اپروچ, ڈیونٹالوجی اور ورچو ایتھکس کی. اب دیکھیں آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر, دیٹ از پرپز ہے کہ جی اگر لا کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, ہیلتھ کیئر کی ہے, ایجوکیشنل کی ہیں, یا پبلک کو سروسز جو ہے وہ پے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈیونٹالوجی کے جو بلیور ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ ہمیں یہ لا اینڈ آرڈر کی سروسز نہ بھی دیں, اب ہمیں ہیلتھ کیئر کی سروسز جو ہیں نہ بھی دیں, آپ ہمیں بے شک ایجوکیشن نہ بھی دیں, یہ ہمارا قومی فریضہ ہے, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکس پے کرنا ہی کرنا ہے. وہ اس کے بارے میں بالکل نیوٹرل کہتے ہیں ہم نے پے کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں. اب آتی ہے باری کس کی, جو آپ کے یوٹیلیٹیرین اپروچ والے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹیکس دیں گے, آپ لا اینڈ آرڈر بہتر کریں, آپ ہیلتھ کیئر بہتر کریں, آپ ایجوکیشنل سروسز جو ہیں بہتر کریں گے. اگر آپ سارا کچھ بہتر کریں گے تو عوام میں جو یوٹیلٹی ہے عوام کی بہتر ہوگی, عوام میں خوشی آئے گی, عوام جو ہے وہ اچھا فیل کرے گی, اور معاشرے میں کیا ہوگا, اچھائی پھیل رہی ہوگی. اور جو ورچو ایتھکس والے ہیں وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, اگر آپ نے یہ کام کرنا کام کریں, عوام جو ہے وہ کیا کرے گی, اپنی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے سپینڈ کر رہی ہوگی. تو دونوں جو ہیں وہ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, قبول کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ٹیکس دیں, ہم غریبوں کی جو ہے وہ مدد کریں گے, ہم ان کو سبسڈیز وغیرہ دیں گے, ٹیکس آپ سے لیں گے, اور جو جتنے بھی غریب حضرات ہیں ہم کیا کریں گے, ہم ان کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے پاسبل ہم کیا کریں گے, ہم کر رہے ہوں گے. اب جو ڈیونٹالوجی والے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے, ہم سے ٹیکس لے اور ہم سے ٹیکس لے کے غریبوں کی مدد کرے, وہ اس کو مانتے ہیں. جو یوٹیلیٹیرین اپروچ والے ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب ہم سے ٹیکس لیں گے, غریبوں پہ لگائیں گے, غریبوں کے آپ سامنے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی اور سوسائٹی میں ہیپینس پھیلے گی, تو ایک یوٹیلیٹی تو سب کو ہے, سیٹسفیکشن جو ہے وہ سب کو ملے گی. اور تھرڈ ہے ورچو ایتھکس والے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہر ایک کا خیال رکھیں گے, نیکی کا ایلیمنٹ ہے, اور معاشرے میں جو ہے وہ ہم آہنگی ہی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوگی, پھیل رہی ہوگی. تو تینوں جو ہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کنسیپٹ آتا ہے, یہ آئی کیپ میں سوال ملٹیپل ٹائمز آیا ہوا ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹیکس اوائڈنس اینڈ ٹیکس ایویژن,
کہ بتائیں جی، اور یہ فیمس سوال ہے جو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا، ٹیکس اوائڈنس میں اور ٹیکس ایویژن میں کیا فرق ہے، اس کو ذرا آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، ٹیکس اوائڈنس نام ہی کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ ایویژن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ٹیکس ایویژن جو ہے بیسیکلی دس از ٹیکس چوری کرنا، اور یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ ٹیکس اوائڈنس جو ہے، گناہ کا مطلب جو ہے دیٹ از انلیگل، الاؤ نہیں ہے۔ ٹیکس اوائڈنس کیا ہے، بیسیکلی دس از ٹیکس مینجمنٹ، آپ ٹیکس کے لاس کو استعمال کر کے اپنا ٹیکس کم پے کر رہے ہیں، یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے۔ دیکھیں جو ٹیکس ایویژن ہے نا، یہ انلیگل ہے، بیکاز آپ فراڈ کے ذریعے ایویڈ کر رہے ہوں گے، آپ انفیئر مینس جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہوں گے، آپ ان لافل پاورز کو جو ہے بیچ میں لے کے آئیں گے، آپ ان لافل ویز کو آئیں گے، آپ فراڈ کریں گے، فراڈ اور ٹیکسیبلٹی اپنی ریڈیوس کریں گے، یہ سارا کچھ بیچ میں آئے گا۔ جیسے آپ اپنی ریٹرن غلط جمع کروا دیتے ہیں، آپ یو کین سے دیٹ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ فیک انوائسز ایشو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپینسز کو سپورٹیو ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، جھوٹے ایکسپینسز کی ساری ایویژن میں آتی ہے، یہ انلیگل ہے۔ ایویژن کی سزا ہے، آپ کو جرمانے بھی ہوں گے اور قید بھی ہو سکتی ہے، امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ٹیکس اوائڈنس کیا ہے کہ آپ نے لا کی پروویژنس کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، اپنا ٹیکس جو ہے وہ بچانا ہے۔ جیسے جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں انڈر سیکشن 37A، ہم نے سیکیورٹیز جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک بندہ آتا ہے کہ یار میں نے شیئرز بیچنے ہیں اور میں چاہتا ہوں ٹیکس نہ پے کروں، آپ اسے کہتے ہیں یار 6 سال تک اپنے پاس سیکیورٹیز رکھ لو، 6 سال کے بعد بیچ لینا، آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پڑے گا۔ آپ یہاں پہ لا کا استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمیں لا نے کیا کہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میرے پاس نا میری ایک فورن بزنس ہے، میرے پاس فورن انکم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس فورن انکم کو پاکستان میں ٹیکسیبل نہ رکھوں۔ آپ اسے کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے، اگر تم پاکستان کے نان ریزیڈنٹ ہو، تمہاری فورن انکم پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی۔ آپ کہہ دیں گے کہ اگر تم نے بننا ہے نان ریزیڈنٹ تو اس کے لیے تمہیں یہ اصول جو ہیں وہ کیا کرنے پڑیں گے، فالو کرنے پڑیں گے، کہ تمہارا اسٹے جو ہے وہ 183 ڈیز سے کم ہو، تم کیا ہوگے، نان ریزیڈنٹ ہو۔ تو یہاں پہ آپ لا کا استعمال کریں۔ اٹ از بیسیکلی پلاننگ، اس میں آپ کی انٹینشنز جو ہے میلیفائڈی نہیں ہے۔ جو ایویژن ہے اس میں آپ کی انٹینشنز جو ہے میلیفائڈی کے دھوکے دینا ہے، چیٹ ہی کرنا ہے، رگڑا ہی لگانا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ ڈونیشن وغیرہ کریں گے آپ کو ٹیکس ریبیٹس مل جائے گا، آپ کو ٹیکس کریڈٹ وغیرہ مل رہا ہوگا، تو یہ کیا ہے، یہ ٹیکس مینجمنٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب ٹیکس اوائڈنس جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے لیگل ہے، وہ آپ کے لیے الاؤ ہے، لیکن جو ٹیکس ایویژن ہے وہ آپ کے لیے کیا ہوتی ہے، انلیگل ہے، وہ ڈس الاؤ ہے۔ جیسے نیچے ایگزامپل ہے کہ جی مسٹر اے is in the business of selling shoes. His sales are ₹20 million. He kept all cash in his bank locker to hide it from tax authorities. اب بھائی یہ تو چوری ہے اور یہ کرمنل ایکٹ ہے، اس کے اوپر کیا ہوگا، یہ ٹیکس ایویژن کہلائے گی، اور ایویژن کی سزا آپ اس کو جو ہے مل کے رہے گی، بیکاز دس از اے کلیئر چوری۔ پھر مسٹر بی جو ہے وہ کہتا ہے جی اس نے انکم ارن کی ہے 50 ملین کی، however he declare only that income which is verifiable from bank. پیسہ 50 ملین کا ہے، بس جو انکم بینک کے پاس ہے اس سے صرف وہی پڑی 36 ملین کی، باقی اس نے اماؤنٹ ہائڈ کر دی ہے، یہ بھی کیا ہے، ایویژن ہے، اوفینس ہے۔ پھر مسٹر سی جو ہے اس نے 50 ملین ارن کیا ہے اور اس نے 37 ملین کے ایکسپینسز ریکارڈ کر کے 13 ملین کی اپنی انکم شو کی ہے۔ اب یہاں پہ ایکسپینسز نے لیگلی طور پر ریکارڈ کی ہیں، اٹ از الاؤ، یہ کیا ہوگی، پرمیسیبل ہوگی۔ تو دس از ٹیکس ایویژن اینڈ دس از ٹیکس اوائڈنس۔ یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہ چیز صرف آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹیکس اوائڈنس اور ٹیکس ایویژن کے حساب سے دیکھیں، چاہے ڈینٹالوجسٹ ہوں، چاہے ورچو ایتھسٹ کے بلیور ہوں، چاہے یوٹیلیٹیرین اپروچ کے بلیور ہوں، ان تینوں اپروچز کے ہاں جو ٹیکس ایویژن ہے وہ تو کرائم ہے، وہ تو کرمنل ایکٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے ٹیکس اوائڈنس کی کہ کیا یہ لوگ ٹیکس اوائڈنس کو مانتے ہیں۔ دیکھیں جو ہے نا ورچو ایتھکس والے لوگ وہ کہتے ہیں یار ٹیکس اوائڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، اٹ از ان ایتھیکلس کے رولز کو ایکسپلائٹ کرنا اور اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا،
کہ ٹیکس کم پے کرنا، وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں مان رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کیوں، ہمارا تو کام ہے، اٹ از آور ڈیوٹی، ہمیں حکومت نے کہہ دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ تو جہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہے، جہاں پہ ہمارا فرض ہے، ہم نے اپنے فرض میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ نہیں کرنی، وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ورچو ایتھسٹ والوں کی، کس کی؟ ورچو ایتھسٹ والوں کی، جو کہتے ہیں یار ٹیکس دو گے نیکی ہوگی۔ وہ بھی ٹیکس اوائڈنس کو کیا کہتے ہیں یار صحیح بات نہیں ہے، ان ایتھیکل ہے کہ جی اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کیا کرنا، آپ نے ٹیکس جو ہے کم پے کرنا تاکہ آپ کو پرسنل بینیفٹ ہو، وہ بھی اس کو اچھا نہیں مانتے۔ تھرڈ پہ آتے ہیں ہمارے پاس یوٹیلیٹیرین اپروچ والے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مین کنسرن ہے ایگریگیٹ ویلفیئر، کہ ہر ایک کا بھلا ہو۔ کہتے ہیں اگر ہم ٹیکس کم پے کرتے ہیں لیکن اس ٹیکس کم پے کرنے سے ہماری اپنی یوٹیلٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک مڈل کلاس سے بندہ بلونگ کر رہا ہے، وہ ٹیکس مینجمنٹ کرتا ہے، تھوڑا ٹیکس بچا لیتا ہے، پیسے بچتے ہیں، وہ اپنی طرف استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کی اپنی سیٹسفیکشن اچیو ہو رہی ہے تو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر امیر آدمی کر رہا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تینوں کے ریویوز ہیں ان ٹیکس ایویژن کے اوپر اور ٹیکس اوائڈنس کے اوپر۔ از دیٹ کلیئر؟ تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ یہ والا ختم ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کوئی پاسٹ چیپٹر کا سوال ہیں اور لٹرلی یہ کامن کویسچنز ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو پہلا سوال ہے آٹم 14 کا، بریفلی ایکسپلین ایتھیکل رسپانسبلٹیز آف ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز۔ مجھے ایتھیکل رسپانسبلٹی 10 پڑھی ہیں، اس میں سے لکھنا ہے آپ نے۔ پھر ہے جی آٹم 15 کا، ڈسکرائب اینی 3 مین کینل آف ٹیکسیشن وچ کین بی ہیلپ فل ان فارمولیٹنگ اے گڈ ٹیکس سسٹم۔ کوئی بھی 3، پروڈکٹیوٹی، الاسٹیسٹی، ایکوٹی، کنوینئنس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پھر 6 اینی ایتھیکل ایشوز وچ مے بی فیسڈ بائی ٹیکس ایڈمنسٹریشن وائل چارجنگ دیئر ڈیوٹیز انڈر دا 4 پلرز آف ٹیکس ایڈمنسٹریشن۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پورے چیپٹر میں جو سب سے زیادہ سوال آئے ہیں وہ ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کے۔ ہائیسٹ کویشچن اس نے یہاں سے پوچھا کہ پاورز کون کون سی ہیں، پاورز کا مس یوز کون کون سا ہے، اس کے علاوہ 4 پلرز کون سے ہیں، 4 پلرز میں اس کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز۔ یہ صرف اس نے پیپر میں کیا کیے ہیں، سب سے زیادہ پوچھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی جیسے کویشچن نمبر 3 میں 6 ایتھیکل ایشوز ہیں، کویشچن نمبر 4 میں پھر اس نے 7 رسپانسبلٹیز پوچھنی ہے۔ اب کویشچن 1 بھی رسپانسبلٹیز کا، کویشچن نمبر 4 بھی رسپانسبلٹیز کا، ایون 3 بھی یہاں پہ، مطلب جو ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہے نا، مطلب اس میں سے ہی وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ تو آپ صرف اس کو اچھی طرح پڑھ لیں تو آپ کے لیے ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں کویشچن نمبر 5 میں briefly discuss the pillars principle of tax administration which are meant to safeguard interest of taxpayer and avoid abuse of power by tax administrator۔ یہ فیئرنیس وغیرہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ سارا کچھ مطلب یہ اس سے صرف 4 آپ سے پلر پوچھے ہیں، فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور ایکوٹی، یہ اس نے کیا بتاؤ۔ اور یہ مطلب اب ناؤ دس از دا 5th کویشچن، اور 4 سوال اسی میں سے آئے ہیں۔ پھر ڈفرینشیٹ بٹوین ٹیکس اوائڈنس اینڈ ٹیکس ایویژن، اوکے۔ پھر اگلا سوال ہے لسٹ اینی 6 ایتھیکل ایشوز وچ مے ایڈمنسٹریٹر مے فیس وائل ڈسچارجنگ دیئر ڈیوٹیز۔ تو یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، دیکھیں ایک ہی سوال جو ہے اس نے پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لسٹ اینی 7 responsibilities of tax administration arising from ethical practice، same question۔ 6 any ethical issues which the tax administrator may face by discharging duty، 10 نمبر کا سیم سوال ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا اس میں سے۔ پھر identify any 4 powers of FBR which respect to collection of tax، what consequences may be faced by taxpayer if such power is misused by the officer of FBR۔ یہ پاور ہے، پاور ٹو کلیکٹ ریونیو، پاور ٹو چینج میتھڈ آف ٹیکس، پاور ٹو میک اسسمنٹ، پاور ٹو اٹیچ اکاؤنٹ، پاور ٹو سائز پراپرٹی، اور لاس کیا ہوگا، لاس آف پراپرٹی، امپریزمنٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہمیں کیا کیا ہوا ہے، اس نے گیون کیا ہوا ہے۔ پھر briefly explain any 2 pillars of tax administration which may be helpful in safeguarding the interest of taxpayer and avoiding the use of power۔ اب دیکھیں فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکوٹی، یہی چیز ہے۔
कोई से दो, उसने कहा बता दो, बता दें आप। फिर लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज विच मे फेस बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर द 4 पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर एक ही टॉपिक है, 7वां सवाल है, 6 के 6 सवाल यहाँ से पूछ रहा है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा रहा। फिर लिस्ट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ये चैप्टर नंबर 2 से आगे सवाल। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये आना था जी IPPCO। वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, वो इसमें आएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, ऑल्सो सजेस्ट अप्रोप्रिएट टैक्स मेजर टू प्रिवेंट दैट। तो इसमें कोई सी 2 एग्जाम्पल दे दें और मेजर जो है आपने वो लिख देना है। एंड पे लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये आएगा जी IPPCO, ये आपने लिखना है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो आपका है जी एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। आप उसको अच्छी तरह कर लें, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर लें कि आप इसके सिर्फ पास पेपर कर लें, बाकी चैप्टर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स। इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसमें से याद करने वाला कोई चीज़ ऐसा नहीं है, इसको समझने वाला सारा एरिया है हमारा, और इसको समझना है आपने, और समझ के आपने इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करना है, उनको आप लोगों ने देखना है। कोड ऑफ एथिक्स, ज़ाब्ता इखलाक, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के ऊपर उमर अकमल को टीम से निकाल दिया गया, या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर फलाने बंदे को आपने क्या कर दिया, सजा दे दी, या अक्सर सुने होंगे कि ये काम डॉक्टर्स के कोड ऑफ एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो एक हर माशरे में, हर एक सेक्टर के, हर एक शोबे के कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कुछ दायरा कार हैं जो उन्होंने बना के दिए हुए हैं कि जो जो उस प्रोफेशन में होगा, जो जो उस ओहदे में होगा, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर्स के लिए कि अगर उनका एक बदतरीन दुश्मन भी सामने लेटा हो, उसका इलाज करेंगे। डॉक्टर्स की नज़र में जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है कि अगर एक मुजरिम भी सामने है और वो भी अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, मेडिकल नीड मांग रहा है, आप उसे कभी भी इनकार जो है वो नहीं कर सकते। तो हर एक माशरे में, हर सेक्टर में, हर एक तरह के लोगों के लिए क्या है, कुछ हमने ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है, इसे क्या करना होता है, इन लोगों ने फॉलो करना होता है। और अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उनका एक प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशन की मज़ीद जो है वो बेहतरी हो रही होती है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोफेशन की बदनामी भी होगी और उनकी बदनामी भी होगी, और अल्टीमेटली हमारी कौम की बदनामी भी हो रही होगी। जिस तरह हर शोबा है ज़िंदगी के, कुछ ज़ाब्ता इखलाक हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सिमिलरली जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसके लिए भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसे क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप उन कोड ऑफ एथिक्स को मानेंगे, अगर आप उन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, आपके प्रोफेशन में आपका नाम बनेगा और आप एक प्रोफेशनली पर्सन के तौर के ऊपर जाने जाएंगे। और अगर आप उसको नहीं मानते, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, तो आप अपने प्रोफेशन के लिए भी अच्छे नहीं समझे जाएंगे और पर्सनल लाइफ के लिए भी आप अच्छे इंसान साबित नहीं होंगे। लेकिन जब अपने प्रोफेशन की डीलिंग में आ रहे होते हैं, जब अपने प्रोफेशन के साथ आप मुंसलिक हैं, जब वो अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, जब वो अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो कुछ ख़तरात हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को क्या कहते हैं सर अंजाम देते हुए। कुछ थ्रेट्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीए जो है, वो मल्टीपल काम जो हैं, मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं वो परफॉर्म कर रहा होगा। लाइक वो ऑडिट की सर्विसेज दे रहा होगा, वो बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहा होगा, वो टैक्स की सर्विसेज दे रहा होगा, अकाउंट्स बना के दे रहा होगा, ट्रायल बैलेंसेस वगैरह बना के दे रहा होगा, कंप्लाइंसेस की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा होगा, एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज जो है क्या कर रहा होता है, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने ही क्लाइंट के लिए एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम भी आप अपने क्लाइंट के लिए करके दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लाइंट जो है वो कोई कंपनी है, आप उसका अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप उसकी बुक कीपिंग जो है वो कर रहे हैं।
آپ اس کے اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، آپ اس کی ساری اکاؤنٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، آپ کے ہی بندے گئے ہیں، آپ کی ہی فرم کے لوگ گئے ہیں، آپ کی ہی ٹیم کے ممبر گئے ہیں، آپ کی ہی ٹیم کے ممبر نے اس کے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں، آپ کی ہی ٹیم کے ممبرس نے اس کا ٹرائل بیلنس بنایا ہے، آپ کی ہی ٹیم کے ممبرس نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی ہیں، سارا کچھ آپ نے کی ہے، اور آپ کے ہی ٹیم جا کے اس کا آڈٹ بھی کر رہی ہے. تو بھائی یہ کیا ہے، خود کام کر کے خود کی جانچ پڑتال کریں گے تو کیا اپنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. آپ ہی ٹیکس کی سروسز دے رہے ہیں اور آپ ہی آڈٹ کر رہے ہیں تو غلطیاں وغیرہ ہوں گے، تھریٹس وغیرہ ہوں گے. تو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جب وہ سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو کون کون سے تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ چیپٹر سارا کنسیپچول بیس چیپٹر ہے، اس میں کرائمنگ رٹے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو سمجھیں گے، اس کو ریڈ کریں گے بک سے، بک میں میں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اس کے ایگزامپلس پڑھیں گے، آپ کے لیے ایزی چیپٹر ہوگا. بیکاز اس میں سے اس نے اسٹریٹ فارورڈ سینیریو گیون کرنے جو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف چیپٹر کروا رہا ہوں گا، اس طرح کے سینیریو میں سے سوال جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کو آ رہا ہوگا. اب تھریٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، وہ میرا سیلف انٹرسٹ تھریٹ جو ہے وہ کہلا رہا ہوتا ہے. اب سیلف انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے وہاں پہ کوئی مالی فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا فائنینشیل انٹرسٹ ہو، آپ کو پیسے وغیرہ ملنے ہو، آپ کا ذاتی اس میں فائدہ ہو تو وہ آپ کا سیلف انٹرسٹ تھریٹ ہوتا ہے. سیلف ریویو تھریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہی کوئی کام کیا اور آپ ہی اپنا ریویو جو ہے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے سیلف ریویو تھریٹ. اس کے بعد مطلب سیلف ریویو میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کی فرم جاتی ہے اکاؤنٹنگ وغیرہ کرتی ہے، آپ کی ہی فرم جاتی ہے اور جا کے آڈٹ کرنے بیٹھ جاتی ہے، تو دس از دا پرفیکٹ ایگزامپل آف سیلف ریویو. دس از دا پرفیکٹ ایگزامپل آف سیلف ریویو کہ خود کے کام کی خود ہی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے خود کے کام کی خود ہی آپ نے جانچ پڑتال جو ہے وہ کرنی ہے کہ ہاں جی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. سیلف ریویو تھریٹ ہے. ایڈوکیسی تھریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ کیا کر رہے ہیں، آپ حد سے زیادہ وکالت کر رہے ہیں اپنے کلائنٹ کی، اپنے کلائنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے کلائنٹ کے بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے بہاف پہ کیس لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی پرمیشن کے علاوہ. تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ایڈوکیسی تھریٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے ضرورت سے زیادہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فیملیئرٹی تھریٹ کہ جہاں پہ یاری دوستی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے کلوز ریلیشن شپ ہیں، آپ جس کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اگر کمپنی چاچے کی ہے، تائے کی ہے، دوست کی ہے، یار کی ہے، یا آپ کی ایک لانگ ٹرم بزنس ایسوسیشن بنی ہے، 10 سال سے آپ اس کو آڈٹ کر رہے ہیں، تو ایک فیملیئرٹی تھریٹ ہو جائے گی. اگر فیملیئرٹی تھریٹ وغیرہ ہو آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے. اور ایک ہے انٹیمیڈیشن تھریٹ کہ جہاں پہ اگلا بندہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، انڈیو آپ کو انفلوئنس وغیرہ کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ کام کر دو، میرے لیے وہ کام کر دو، اور آپ اگر وہ کر رہے ہیں، آپ کا ڈر ہے کہ آپ نہیں کام کریں گے، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا، تو یہ ہمارے انٹیمیڈیشن تھریٹ ہے. یہ کچھ تھریٹس ہیں جب آپ اپنی پروفیشنل سروسز دینے جاتے ہیں تو یہ تھریٹس وغیرہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سرکمسٹانسز میں آپ کو ایک سے زیادہ تھریٹ بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. آپ کو سیلف انٹرسٹ ہو گیا، ایڈوکیسی ہو گیا، انٹیمیڈیشن، تو سارے تھریٹس جو ہیں وہ ہمیں کیا کرنے ہوتے ہیں، فیس کرنے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں تھریٹس نظر آ رہے ہوں، ہم نے ان تھریٹس کو میٹیگیٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو کم سے کم کرنا ہے، ہم نے ان کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ان ایفیکٹس کو، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ ایسے سیف گارڈس اڈاپٹ کریں کہ ہمیں یہ تھریٹس جو ہیں فیس نہ کرنے پڑیں، اور دوسرا جو ہے ہمارا بزنس جو ہے وہ ٹھیک چلے، اور ہماری انٹیگریٹی پہ جو ہمارے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہم نے پڑھے ہیں، دیٹ از انٹیگریٹی، پروفیشنل بیہیویئر اینڈ ڈیو کیئر، پروفیشنل کمپیٹنس ہو گیا، کانفیڈینشیلٹی ہو گیا، آبجیکٹیوٹی ہو گیا، یہ ہمارے فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں، یہ ہمارے فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں یہ کبھی بھی بائی پاس نہیں ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم نے یہاں پر لے کے چلنی ہوتی ہے جب ہمیں یہ سارے تھریٹس جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی ایگزامپلس کی بات کریں، جیسے سیلف انٹرسٹ تھریٹ میں کیا آئے گا، دیکھیں آپ اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے نا ایک چیز دیکھیے گا کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ اس کی فرم ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایک کمپنی میں اپنی سروسز وغیرہ جو ہے
وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب یہ جو اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس فرم کے ذریعے سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ سروسز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ ٹیکس کی سروسز ہو سکتی ہیں۔ اب ٹیکس کی سروسز میں کیا کچھ آئے گا؟ ٹیکس کی سروسز میں ریٹرن فائل کرنا آ سکتا ہے، ٹیکس مینجمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کے کام آ سکتے ہیں، سیلز ٹیکس کا کام جو ہے وہ آ سکتا ہے، پے رول کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہے۔ تو یہ تمام ٹیکس کے میٹر جو ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ وہ ہے۔ اکاؤنٹنگ کی سروسز جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے، اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنا کے دے رہا ہے، ٹرائل بیلنسز بنا کے دے رہا ہے، واؤچنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، بک کیپنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا کے دے رہا ہے، اس کا آڈٹ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری سروسز جو ہیں وہ بندہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سروسز پرووائڈ کریں گے تو یہ تھریٹس ہوں گے۔ تھریٹس کون کون سے ہیں؟ پہلے ہے سیلف انٹرسٹ تھریٹ۔ سیلف انٹرسٹ تھریٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ ساری ایگزامپلس لکھیں تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ ہو کلائنٹ میں، اس کے پاس اس کے شیئرز ہوں، انویسٹمنٹ کی ہو، تو یہ اس کا سیلف انٹرسٹڈ ہوگا۔ یا یہ فرم ہے، اس کی انڈیو ڈیپینڈنس ہو اس کلائنٹ کے اوپر، یہ دیٹ از دا سیلف انٹرسٹ تھریٹ۔ یا کلوز بزنس ریلیشن شپ ہو، سیلف انٹرسٹ ہوگا، مطلب بھائی کی فرم ہے، بھائی کی کمپنی ہے اور آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں، دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ٹو بی اے سیلف انٹرسٹ تھریٹ۔ یا آپ کو ڈر ہے کہ اب اپنا کلائنٹ نہ لوز کر دیں، یا آڈٹ جو ہے ٹیم کے ممبر وہ یہاں پہ آپ اپنے بھیج رہے ہیں کام کرنے کے لیے، ٹیکسی سروسز کے لیے، اور وہ ان سے لا کے بات کریں دی اب ہمیں نوکری کے اوپر رکھ لیں، تو یہ سارے ہمارے کیا ہیں؟ سیلف انٹرسٹ تھریٹ کو جنم دیتے ہیں۔ پھر سیلف ریویو تھریٹ کیا ہے؟ خود کا کام خود کی جانچ پڑتال، کہ آپ کی ہی ٹیم جاتی ہے، آپ کے پاس 5 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم جاتی ہے وہ بک کیپنگ کرتی ہے، ایک ٹیم جاتی ہے وہ ٹیکس کا کام کرتی ہے، اور تھرڈ ٹیم جا کے آڈٹ کر رہی ہے، بھائی آپ کا کام سارا کچھ خود ہی چیک کیا جا رہا ہے، تو دیٹ ول بی اے سیلف ریویو تھریٹ۔ پھر ایڈوکیسی تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ کلائنٹ کو پروموٹ کرنا ڈسپیوٹس میں، لٹیگیشنس میں، پنگوں میں، اور ویسے بھی جا کے کلائنٹ پہ بہاف پہ ان کے ایز اے ایجنٹ ان کے بات کرنا، تو یہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ ایڈوکیسی تھریٹ کہلا رہا ہوگا۔ اور پھر فیملیئرٹی تھریٹ ہے کہ آپ کی کلوز ایسوسیشن ہو، کیا ہو؟ آپ کی یاری دوستی ہو۔ دیکھیں یاری دوستی تو کسی بھی جگہ پہ اچھی ثابت نہیں ہوتی، بیکاز جہاں پہ یاری دوستی جنم لیتی ہے وہاں پہ آپ کا پروفیشنلزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پروفیشنل بیہیویئر اگر آپ کا بائی پاس نہ ہو تو بہتر ہے فیملیئرٹی تھریٹ بھی ختم کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں کلوز ایسوسیشن شپ ہو، دوست ہو، یاری ہو، ریلیٹیوز وغیرہ ہو، یا لمبی ایسوسیشن ہو، لمبے ٹائم سے آپ کا پارٹنر وغیرہ چل رہا ہو، تو سارا یہ فیملیئرٹی تھریٹ ہوتا ہے۔ اور انٹیمیڈیشن تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارا کام نہیں کریں گے آپ کو نکال دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، کیس کر دیں گے، آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، یا آپ کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کسی کام پہ کرنے کے لیے یا کسی کام کے نہ کرنے کے لیے، تو یہ سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ انٹیمیڈیشن تھریٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ جب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کو یہ سارے تھریٹس جو ہیں وہ کیا کرنے پڑتے ہیں؟ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ آپ سروسز پرووائڈ کرنے جائیں گے اپنی پروفیشنل لائف میں، یہ سارے تھریٹس جو ہیں وہ آپ اپنے دیکھیں گے کہ یہ فیس ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان تھریٹس کو ختم کرنا ہے۔ ان تھریٹ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ جو سیف گارڈز ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ ہم ان تھریٹس کو منیمائز کر سکیں اور ایفیکٹیولی جو ہے اپنی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر سکیں۔ اب سروسز کی بات کریں تو بیسیکلی یہاں پہ ہم کیا بات کریں گے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اب بیسیکلی جو کہ ہم ٹیکس پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ ایک ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گیا ہے ہمارے کلائنٹ کے پاس، اور جب وہ کلائنٹ کی بات ہوتی ہے ہماری تو کلائنٹ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو ٹیکس کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اس کو آڈٹ کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیکس کی سروسز کی بات کریں تو وہاں پہ ٹیکس کی پلاننگ آ جاتی ہے، کس طرح پلان کرنا ہے، کس طرح ایکسپینسز مینیج کرنے ہیں، ڈیفر ٹیکس وغیرہ کیسے بنانا ہے آپ نے، یہ ساری سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور آپ خود ہی جا کے اگر اپنا آڈٹ بھی کرنے بیٹھ گئے ہیں تو بھائی یہاں پہ ایک تھریٹ جو ہے وہ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، وہ کون سا ہوگا؟ آپ کا سیلف ریویو تھریٹ ہوگا، بیکاز جب آپ ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں سارا اکاؤنٹنگ کا کام تو آپ نے کیا، اور جب آپ اسی کام کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ سیلف ریویو تھریٹ جو ہے وہ آپ کا آئے گا۔ ایک کامن تھریٹ ریممبر جب آپ اس چیپٹر میں لکھ رہے ہوں گے آپ کو جو فیس کرنا پڑے گا وہ کون سا ہوگا؟ دیٹ ول بی سیلف ریویو تھریٹ۔
اب سوال یہ ہے کہ ٹیکس سروسز ہم کون کون سی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ امپلائمنٹ شپ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ود ہولڈنگ کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ سیلز ٹیکس کی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ریٹرن کی سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ڈیفر ٹیکس کی بکنگ کر کے دیتے ہیں, ٹیکس بیسز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں, رجیمز کیسے آئیڈینٹیفائی ہونی ہے, مینجمنٹ کیسے ہونی ہے, ایکسپینسز کون سے کلیم کرنے ہیں, کیا واچرز ہوں گے, یہ ساری سروسز جو ہیں وہ آپ کو اپلائنٹ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کیا یہ سروسز پرووائڈ کرنا ہمیں منع ہے؟ دا آنسر از نو. سروسز پرووائڈ کرنا ہمیں بالکل بھی منع نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, سروسز وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سروسز ہمارے وہ بیسک تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں, جب ہم ان سروسز کی ساری بات کرتے ہیں کہ ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو کیا جو ہم ریٹرن سبمٹ کرواتے ہیں یا جو ہم ریٹرنز کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کیا جب ہم ریٹرنز کے سروسز پرووائڈ کریں گے, کیا اس سروسز سے کوئی کسی قسم کے تھریٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے؟ ریممبر, جب آپ ریٹرنز کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں عمومی طور کے اوپر کوئی کسی قسم کے تھریٹس جو ہیں وہ کریٹ نہیں ہوتے. کیوں؟ بیکاز جب بھی ہم اپنی ریٹرنز سبمٹ کرواتے ہیں, جب بھی ہم ریٹرن سبمسز کرواتے ہیں, تو ہم نے کرنا ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہوگا وہ سارا ہمیں کیا کرے گا, ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کلائنٹ نے ہی کیلکولیٹ کیا ہوگا. ہم نے کرنا ہوگا, ہم نے اس ڈیٹا کو صرف فائل کرنا ہے. ہم نے ریلیونٹ سیکشنز کے مطابق اس ڈیٹا کو ارینج کرنا ہے, اور جو ریلیونٹ پیمنٹ ہوگی ٹیکس کی وہ ہم نے کر کے دے دینی ہے. تو اس میں ہم کوئی ٹرانزیکشنز نہیں پاس کر رہے. جب ہم ریٹرنز وغیرہ فائل کر رہے ہیں, اس میں ہم کوئی ٹرانزیکشنز وغیرہ پاس نہیں کر رہے. وہ سارا کچھ ہو کے آ چکا ہوا ہے. وہ سب کچھ ہو کے آنے کے بعد ہمیں ڈیٹا مل گیا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. بیکاز جب ہم ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو بیسیکلی جو ہماری ہسٹوریکل کاسٹ ہوتی ہے, جو ہمارا ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے, جو پاسٹ میں سارا کچھ انکر ہو چکا ہوا ہے, ہمیں وہ سب کچھ پرووائڈ کر دیا. جی اتنی سیلز ہوئی تھی, اتنی پرچیزز ہوئی تھی, یہ پروفٹ تھا, یہ لاس تھا, سارا کچھ تو ہمیں اکاؤنٹنٹ نے دے دیا ہوتا ہے. ہم نے بس اس کو ریویو کرنا ہے ایز پر ٹیکس لاز, اور ہم نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے. تو ریممبر, جب ہم ریٹرنز وغیرہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو ریٹرن سے نارملی کوئی کسی قسم کا جو تھریٹ ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا. تو ریممبر, یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ریٹرن سے تھریٹ کریٹ نہیں ہوتا. ہاں البتہ آپ ریٹرن سبمٹ نہیں کروا رہے, آپ ٹیکس کیلکولیشنز کر کے دے رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈیفر ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹیکس کی سروسز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کروا کے دے رہے ہیں. اب یہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہے, یہ آپ یہاں کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہیں. اگر یہ کیلکولیٹ کر کے آپ دے رہے ہوں گے اور آپ ہی آڈٹ کریں گے, تو یہاں پہ کیا ہوگا, آپ کے پاس سیلف ریویو تھریٹ جو ہے وہ آ رہا ہوگا. بیکاز آپ نے سارا کچھ کیا ہے, آپ ہی آڈٹ کرنے بیٹھیں گے, تو یہاں پہ کیا ہوگا, سیلف ریویو تھریٹ آئے گا. اب اس سیلف ریویو تھریٹ کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کی ہوں گی, وہ لوگ کبھی بھی آڈٹ کا کام کرنے نہیں جائیں گے. وہ لوگ کبھی بھی آڈٹ کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرنے جائیں گے. تو آپ اس طرح کیا کر سکتے ہیں, آپ اس طرح سے اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں, سیف گارڈ جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح کے سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ نے جو سروسز پرووائڈ کی ہوں گی, آپ نے انہیں کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے. آپ نے انہیں کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے, تاکہ آپ کا میکسیمم جو ہے عوام کو کمیونیکیٹڈ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. جیسے ہے کہ ایک پاکستان آڈٹ فارم ہے, از فیسنگ دا فالوئنگ سچویشن. سچویشن نمبر 1 ہے, 2 ہے, ABC Limited an audit client has requested your firm to prepare current and deferred tax working for the purpose of preparing accounting entries that will be reviewed by your firm at a time of audit. ABL is not a public interest company.
اس نے کہا کہ بھائی جان ہماری یہ کام کر دیں اور آپ نے اس کا آڈٹ کرنا ہے. اور سیکنڈ ہے کہ ABC لمیٹڈ نے کہا کہ آپ ہماری کرنٹ ٹیکس ورکنگ کی وہ ورکنگ کر دیں. اور ABC پبلک کمپنی ہے. ریکوائرمنٹ ہے ود دا ریفرنس آف ICAP اور کوڈ آف ایتھکس وٹ آر دا تھریٹس پریزنٹڈ بائی دا ڈسکرائب ابو، اور ہمیں کیا سیف گارڈ لینے چاہیے. دیکھیں سچویشن 1 میں جب آپ پبلک اینٹی کمپنی نہیں ہے لیکن آپ ہی کیا کر رہے ہیں، کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آپ ہی ڈیفر ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، بیکاز ڈیفر ٹیکس ہمارا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور آپ جا کے آڈٹ کریں گے تو یہ سیلف ریویو تھریٹ ہوگا. بیکاز اس میں ہوگا کہ یار آپ نے صحیح طرح سے کیلکولیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے صحیح طرح سے رجیم وغیرہ کیلکولیٹ کی ہے یا نہیں کی، کیا آپ ایکسپرٹ ہے تھے نہیں تھے، کیا آپ نے مٹیریل اور امٹیریل اماؤنٹس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا، کیا اس میں کوئی ایررز وغیرہ تو نہیں تھے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا، دیکھا جا رہا ہوگا. تو اس کو کم، یہ تھریٹس ہیں اور تھریٹس کی وجوہات یہ ہیں. اب اسے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اب جنہوں نے ٹیکس کا کام کیا ہے وہ آڈر کام نہ کریں، آپ ایکسٹرنل ٹیکس پروفیشنل کی ایڈوائس لیں. آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ریویور ہو جو آپ کے آڈٹ کے ورک کو دیکھے، سروسز کے ورک کو دیکھے اور ٹیکس کے ورک کو دیکھے، تو پھر یہ تھریٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ منیمائز ہو سکتا ہے. سچویشن 2 میں جیسے کوئی پبلک کمپنی ہے یا پبلک انٹرسٹ کی کمپنی ہے، اگر وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ہی ہمارے ٹیکس کا کام بھی کر دیں، آپ ہی ہماری آڈٹ کا کام کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا اس کے پاس جلدی ہے کام ہے، تو وہ پھر اس طرح کام جا رہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ ہوگا تو اس کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا. یہ بڑی ان یوزل سچویشنز ہوگی کہ آپ ایک ہی بندے سے ٹیکس کے سروسز بھی لے رہے ہیں، ایک ہی بندے سے آڈٹ کے سروسز بھی لے رہے ہیں، تو آپ کو اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ بندہ آپ کو وہی بندہ ٹیکس کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، وہی بندہ آپ کو آڈٹ کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہی سیلف ریویو تھریٹ جو ہے وہ آ رہے ہوں گے کہ جی انہوں نے جلدی جلدی میں کام کیا ہے، ایک ہی بندے سے کام کروا دیا ہے، تو ٹائملی بیسس پہ شاید لائبلٹیز ٹھیک کیلکولیٹ نہ ہو گئے ہوں، ایسے ٹھیک کیلکولیٹ نہ کیا ہو، مائٹ بھی ریگولیٹری جو رپورٹس ہیں ان کی کمپلائنسز وغیرہ نہ کیے ہو. تو یہ سارے آپ کو مسئلے مسائل فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اس کو میٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی ٹیم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، آپ یہ سروسز صرف شارٹ پیریڈ کے لیے لیں، فیوچر میں نہ لیں، اور یہ ڈسکس کو اس سچویشن کو جا کے جو آپ کی مینجمنٹ ہے یا وہ مینجمنٹ جو چارج وتھ گورننس ان سے ڈسکس کریں، ان کو آپ اعتماد میں لیں. پھر کیا کریں، آپ سروسز وغیرہ جو ہے ان کو جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہ سوال ہے، اس طرح کے سوال جو ہے آپ کو پاس پیپر میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ کو پاس پیپرز میں آئیں گے اور آتے بھی ہیں. جیسے ریکوائرمنٹ ہے بریفلی ڈسکس ہاؤ بدر علی مے بی ان بریچ آف فنڈامنٹل پرنسپل آف ICAP کوڈ آف ایتھکس، کہ وہ کس طرح ICAP کے کوڈ آف ایتھکس کے بنیادی پرنسپل سے خلاف ورزی کرے گا. آلسو اسٹیٹ دا پوٹینشیل تھریٹس دیٹ بلال اظہر میں فیس ان دا ابو سرکمسٹانسز، ہاؤ ہی شوڈ رسپونڈ، اور کس طرح اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے کا. کہتے ہیں بلال اظہر ACA از اے مینیجر ٹیکسیشن ایٹ اے لارج ٹیکس کنسلٹنسی فرم اینڈ رپورٹس ٹو بدر علی FCA who is one of the partner of the firm. بلال اظہر جو کیا ہے وہ مینیجر ہے ایک کنسلٹنسی فرم کا، اور اپنے پارٹنر کو بتا رہا ہے جو ایک پارٹنر ہے فرم کا. بلال اظہر از پریزنٹلی انگیج ان دا پریپریشن آف انکم ٹیکس ریٹرن آف ڈیجیٹل سولوشن لمیٹڈ. وہ DSL کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں IT کمپنی. ڈورنگ دا ریویو آف ٹیکس ورکنگ ہی ڈسکورز دیٹ DSL ہیز چارج سرٹن ایکسپینسز وچ نو سپورٹنگ ڈاکومنٹس آر اویلیبل، جس سے کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہے. ہی برنگ دس میٹر ٹو دا اٹینشن آف بدر علی، اس نے بدر علی کے یہ میٹر لے کے آئے کہ بھائی جان یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ایکسپینس وغیرہ کلیم کر لو، اس کا تو کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے. جب بدر نے انکار کر دیا بھائی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، تو بتائیں بدر نے کن ICAP کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور بلال کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے جب کوڈ آف کنڈکٹ پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پروفیشنل بیہیویئر ہونا چاہیے، اور جب پروفیشنل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سارے پروفیشنل لاز، پروفیشنل رولس کی کمپلائنس کرنی چاہیے. آپ نے کوئی غلط کام نہیں دیکھنا، کوئی غلط کام برداشت نہیں کرنا. اب یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایکسپینس کلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس ایکسپینس سے کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ہی نہیں. رہتے دن اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس بندے نے کیا کیا کہ بھائی تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم تو کیا ہی نہیں ہے. تو اس نے اپنے پروفیشنل بیہیویئر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. اب پروفیشنل بیہیویئر کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کا جو انٹیگریٹی ہے وہ بھی کیا ہوئی ہے، ایفیکٹ ہوئی ہے. تو اس کی انٹیگریٹی بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی. تو دو پرنسپلز جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل بیہیویئر اور دوسرا انٹیگریٹی.
اب بلال اظہر جو تو مینیجر ہے اس کو کیا تھریٹس فیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں اس کو سب سے ایک ہی تھریٹ فیس کرنا پڑے گا، وہ ہوگا انٹیمیڈیشن، بیکاز اس نے تو مالک سے بات کی، مالک نہیں مانتا اور وہ ضد کرتا ہے، تو مالک کیا کرے گا؟ اس کو نکال سکتا ہے۔ تو اس کو جو تھریٹ فیس کرنا پڑے گا وہ کون سا ہوگا؟ انٹیمیڈیشن۔ اب اس تھریٹ کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بڑی سمپل سی تھنگ ہے کہ پہلے جائے وہ بات کرے بدر سے کہ بھائی جان تسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، آپ ایسے ہی ہیں، بابا جی ہو گئے ہو، آپ نے کوڈ آف ایتھکس پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو کہ پہلے یہ بدر سے بات کرے، اس کو سمجھائے، اگر وہ نہیں مانتا تو سینئر پارٹنر سے بات کرے، انہیں سمجھائے، ان کو ریگولیٹری فریم کا ریفرنس دیں، تب بھی نہیں تو ریگولیٹری باڈی کو بلین کرے، اور اگر تب بھی نہیں مانتے تو ایک خالی پیپر پکڑے، اس کے اوپر ایک شعر لکھے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور ریزائن کر کے چلا جائے۔ تو اس طرح سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان تمام جو تھریٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ آنسر ہوگا۔ اس طرح کے سنیریوز جو ہیں وہ آپ کو ہے، آپ سنیریو پڑھنے جیسے بڑا ہم نے پڑھ کے سمجھ آیا کہ بھائی وہ دو فنڈامنٹل پرنسپل خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک اس میں پروفیشنل بیہیویئر نہیں ہے، دوسرا اس میں انٹیگریٹی نہیں ہے، تو یہ اس کے بارے میں ہو گیا۔ اور تھریٹ کون سا تھا؟ انٹیمیڈیشن، اور اس تھریٹ کو ہم نے کس طرح منیمائز کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ آ گیا۔ تو یہ سوال ہیں، یہ چیپٹر ہے، اس میں سے اس طرح کے سوال جو ہیں وہ ہمیں کیا ہوں گے؟ ایکسپیکٹڈ ہوں گے۔ اب آپ اس چیپٹر کو اگر رٹے مارنے کی بات کریں گے، کرائم کرنے کی بات کریں گے، تو کرائمنگ سے یہ نہیں ہونا حل، اس میں کرائمنگ والا سین ہے بھی نہیں، اور اس میں کرائمنگ ہونی بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو دھیان سے سنیں، اس کی جو ہے ویڈیوز اس کو دیکھ کے دیں غور سے، اور جو اس کو ایک دفعہ پڑھ کے تھریٹس کے ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور اس کے بعد یہ سینیریو بیس کویسچن جو ہیں وہ کر لیں، آپ کا چیپٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔